بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 4۔ کتاب کا نام نیکسس، اے بریف ہسٹری آف انفارمیشن نیٹورکس فرام اسٹون ایج ٹو اے آئی، مصنف یوول نوآ ہراری۔ واٹ ڈز انفارمیشن ڈو؟ معلومات کیا کرتی ہے؟ جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا، سادہ لوح نظریہ معلومات کو حقیقت کی نمائندگی کرنے کی ایک کوشش کے طور پر دیکھتا ہے۔ وہ اس بات سے واقف ہے کہ کچھ معلومات حقیقت کی بہتر نمائندگی نہیں کرتیں، لیکن وہ اسے غلط معلومات، مس انفارمیشن یا بدنیتی پر مبنی معلومات، ڈس انفارمیشن کے بدقسمت واقعات کے طور پر مسترد کر دیتا ہے۔ غلط معلومات ایک غیر ارادی غلطی ہے جو اس وقت ہوتی ہے جب کوئی حقیقت کی نمائندگی کرنے کی کوشش تو کرتا ہے لیکن غلطی کر بیٹھتا ہے۔ بدنیتی پر مبنی معلومات ایک دانستہ جھوٹ ہے جو اس وقت ہوتا ہے جب کوئی شعوری طور پر حقیقت کے بارے میں ہمارے نظریے کو مسخ کرنا چاہتا ہے۔ سادہ لوح نظریہ مزید یہ مانتا ہے کہ غلط معلومات اور بدنیتی پر مبنی معلومات سے پیدا ہونے والے مسائل کا حل مزید معلومات ہے۔ یہ خیال، جسے کبھی کبھی جوابی گفتگو کا نظریہ، کاؤنٹر سپیچ ڈاکٹرین کہا جاتا ہے، امریکی سپریم کورٹ کے جسٹس لوئس ڈی برانڈیس سے منسوب ہے، جنہوں نے 1927 میں ایک کیس میں لکھا تھا کہ غلط کلامی کا علاج مزید کلام ہے، اور یہ کہ طویل مدت میں آزادانہ بحث جھوٹ اور مغالطوں کو بے نقاب کرنے کی پابند ہے۔ اگر تمام معلومات حقیقت کی نمائندگی کرنے کی ایک کوشش ہے، تو جیسے جیسے دنیا میں معلومات کی مقدار بڑھتی ہے تو ہم توقع کر سکتے ہیں کہ معلومات کا یہ سیلاب کبھی کبھار ہونے والے جھوٹ اور غلطیوں کو بے نقاب کر دے گا اور بالآخر ہمیں دنیا کی زیادہ سچی سمجھ بوجھ فراہم کرے گا۔ اس اہم نقطے پر یہ کتاب سادہ لوح نظریے سے سختی سے اختلاف کرتی ہے۔ معلومات کی ایسی مثالیں یقیناً موجود ہیں جو حقیقت کی نمائندگی کرنے کی کوشش کرتی ہیں اور اس میں کامیاب بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ معلومات کی تعریف کرنے والی خصوصیت نہیں ہے۔ چند صفحات پہلے میں نے ستاروں کو معلومات کے طور پر ذکر کیا تھا اور سرسری طور پر ماہرین فلکیات کے ساتھ نجومیوں کا بھی تذکرہ کیا تھا۔ معلومات کے سادہ لوح نظریے کے ماننے والے شاید اسے پڑھ کر بے چین ہوئے ہوں گے۔ سادہ لوح نظریے کے مطابق ماہرین فلکیات ستاروں سے حقیقی معلومات حاصل کرتے ہیں، جبکہ نجومی ستاروں کے جھرمٹ میں جس معلومات کا تصور کرتے ہیں وہ یا تو غلط معلومات ہے یا بدنیتی پر مبنی معلومات۔ اگر لوگوں کو کائنات کے بارے میں مزید معلومات دے دی جائیں تو یقیناً وہ علم نجوم کو مکمل طور پر چھوڑ دیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہزاروں سالوں سے علم نجوم کا تاریخ پر بہت بڑا اثر رہا ہے، اور آج بھی کروڑوں لوگ اپنی زندگی کے اہم ترین فیصلے کرنے سے پہلے، جیسے کہ کیا پڑھنا ہے اور کس سے شادی کرنی ہے، اپنے ستاروں کے نشانات چیک کرتے ہیں۔ 2021 تک عالمی نجوم کی مارکیٹ کی مالیت $12 ملین تھی۔ علم نجوم کی معلومات کی درستی کے بارے میں ہم جو بھی سوچیں، ہمیں تاریخ میں اس کے اہم کردار کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اس نے محبت کرنے والوں کو اور یہاں تک کہ پوری سلطنتوں کو جوڑا ہے۔ رومی شہنشاہ فیصلے کرنے سے پہلے معمول کے مطابق نجومیوں سے مشورہ کرتے تھے۔ در حقیقت علم نجوم کو اتنی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا کہ برسر اقتدار شہنشاہ کا ذائچہ بنانا سزائے موت کے لائق جرم تھا۔ غالباً ایسا ذائچہ بنانے والا کوئی بھی شخص یہ بتا سکتا تھا کہ شہنشاہ کب اور کیسے مرے گا۔ کچھ ممالک کے حکمران اب بھی نجوم کو بہت سنجیدگی سے لیتے ہیں۔ 2005 میں میانمار کے فوجی ٹولے نے مبینہ طور پر نجوم کے مشورے پر ملک کا دار و مدار یانگون سے نیپیڈو منتقل کر دیا تھا۔ معلومات کا وہ نظریہ جو علم نجوم کی تاریخی اہمیت کی وضاحت نہیں کر سکتا، واضح طور پر ناقص ہے۔ علم نجوم کی مثال جو واضح کرتی ہے وہ یہ ہے کہ غلطیاں، جھوٹ، تصورات اور افسانے بھی معلومات ہی ہیں۔ معلومات کے سادہ لوح نظریے کے برعکس، معلومات کا سچائی کے ساتھ کوئی لازمی تعلق نہیں ہے، اور تاریخ میں اس کا کردار پہلے سے موجود حقیقت کی نمائندگی کرنا نہیں ہے
بلکہ معلومات جو کام کرتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ مختلف چیزوں کو آپس میں جوڑ کر، چاہے وہ جوڑے ہوں یا سلطنتیں، نئی حقیقتیں تخلیق کرتی ہیں۔ اس کی تعریف کرنے والی خصوصیت نمائندگی، ریپرزنٹیشن کے بجائے تعلق، کنیکشن ہے، اور معلومات ہر وہ چیز ہے جو مختلف نکات کو ایک نیٹ ورک میں جوڑتی ہے۔ معلومات ضروری نہیں کہ ہمیں چیزوں کے بارے میں مطلع کرے، بلکہ یہ چیزوں کو ترتیب دیتی ہے یا فارمیشن میں لاتی ہے۔ ذائچے محبت کرنے والوں کو نجومی فارمیشن میں ڈالتے ہیں، پروپیگنڈا نشریات ووٹروں کو سیاسی فارمیشن میں ڈالتی ہے، اور مارچ کے گیت فوجیوں کو عسکری فارمیشن میں ڈالتے ہیں۔ ایک مثال کے طور پر موسیقی پر غور کریں۔ زیادہ تر سمفنیز، دھنیں اور نغمے کسی چیز کی نمائندگی نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ پوچھنا بے معنی ہے کہ وہ سچے ہیں یا جھوٹے۔ برسوں کے دوران لوگوں نے بہت سی بری موسیقی تخلیق کی ہے، لیکن جعلی موسیقی نہیں۔ کسی چیز کی نمائندگی کیے بغیر موسیقی لوگوں کی بڑی تعداد کو جوڑنے اور ان کے جذبات اور حرکات و سکنات کو ہم آہنگ کرنے میں ایک قابل ذکر کام انجام دیتی ہے۔ موسیقی فوجیوں کو فارمیشن میں مارچ کروا سکتی ہے، کلب میں موجود لوگوں کو ایک ساتھ جھومنے پر مجبور کر سکتی ہے، چرچ کے اجتماعات کو تال پر تالیاں بجانے پر اکٹھا کر سکتی ہے، اور کھیلوں کے شائقین کو ایک آواز میں نعرے لگانے پر مائل کر سکتی ہے۔ چیزوں کو جوڑنے میں معلومات کا کردار یقیناً صرف انسانی تاریخ تک محدود نہیں ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ حیاتیات میں بھی معلومات کا یہی بنیادی کردار ہے۔ ڈی این اے پر غور کریں، وہ مالیکولر معلومات جو نامیاتی زندگی کو ممکن بناتی ہے۔ موسیقی کی طرح ڈی این اے بھی حقیقت کی نمائندگی نہیں کرتا۔ اگرچہ زیبرا کی نسلیں شیروں سے بھاگتی رہی ہیں، لیکن آپ زیبرا کے ڈی این اے میں نیوکلیو بیس کی ایسی کوئی لڑی نہیں پا سکتے جو شیر کی نمائندگی کرتی ہو، اور نہ ہی کوئی ایسی لڑی جو بھاگنے کی نمائندگی کرتی ہو۔ اسی طرح زیبرا کے ڈی این اے میں سورج، ہوا، بارش یا کسی دوسرے بیرونی مظہر کی کوئی نمائندگی نہیں ہے جس کا زیبرا کو اپنی زندگی کے دوران سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نہ ہی ڈی این اے جسمانی اعضاء یا جذبات جیسے اندرونی مظاہر کی نمائندگی کرتا ہے۔ نیوکلیو بیس کا ایسا کوئی مجموعہ نہیں ہے جو دل یا خوف کی نمائندگی کرتا ہو۔ پہلے سے موجود چیزوں کی نمائندگی کرنے کی کوشش کے بجائے ڈی این اے بالکل نئی چیزیں پیدا کرنے میں مدد کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ڈی این اے نیوکلیو بیس کی مختلف لڑیاں خلیاتی کیمیائی عمل شروع کرتی ہیں، جس کے نتیجے میں ایڈرنلائن پیدا ہوتا ہے۔ ایڈرنلائن بھی کسی طرح سے حقیقت کی نمائندگی نہیں کرتی، بلکہ ایڈرنلائن پورے جسم میں گردش کرتی ہے، مزید کیمیائی عمل شروع کرتی ہے جو دل کی دھڑکن کو تیز کرتے ہیں اور پٹھوں کی طرف زیادہ خون بھیجتے ہیں۔ ڈی این اے اور ایڈرنلائن اس طرح دل کے خلیوں، ٹانگوں کے پٹھوں کے خلیوں اور جسم کے کھربوں دیگر خلیوں کو جوڑ کر ایک فعال نیٹ ورک بنانے میں مدد کرتے ہیں جو قابل ذکر کام کر سکتا ہے، جیسے کہ شیر سے بھاگنا۔ اگر ڈی این اے حقیقت کی نمائندگی کرتا تو ہم سوالات پوچھ سکتے تھے، جیسے کیا زیبرا کا ڈی این اے شیر کے ڈی این اے سے زیادہ درست طریقے سے حقیقت کی نمائندگی کرتا ہے؟ یا پھر کیا ایک زیبرا کا ڈی این اے دنیا کے بارے میں سچ بتا رہا ہے، جبکہ دوسرا زیبرا اپنے جعلی ڈی این اے کے ذریعے گمراہ ہو رہا ہے؟ یہ ظاہر ہے کہ یہ بے معنی سوالات ہیں۔ ہم ڈی این اے کا جائزہ اس جاندار کی فٹنس یعنی موزونیت سے لے سکتے ہیں جسے وہ پیدا کرتا ہے، لیکن سچائی سے نہیں۔ اگرچہ ڈی این اے کی غلطیوں کے بارے میں بات کرنا عام ہے، لیکن اس سے مراد صرف ڈی این اے کی کاپی کرنے کے عمل میں پیدا ہونے والی تبدیلیاں ہوتی ہیں، نہ کہ حقیقت کی درست نمائندگی کرنے میں ناکامی۔ ایک جینیاتی تبدیلی جو ایڈرنلائن کی پیداوار کو روکتی ہے، وہ ایک خاص زیبرا کی فٹنس کو کم کر دیتی ہے، جس سے بظاہر خلیوں کا نیٹ ورک بکھر جاتا ہے، جیسے کہ جب زیبرا کسی شیر کے ہاتھوں مارا جاتا ہے اور اس کے کھربوں خلیے ایک دوسرے سے تعلق کھو دیتے ہیں اور گل سڑ جاتے ہیں۔ لیکن اس قسم کی نیٹ ورک کی ناکامی کا مطلب انتشار، ڈس انٹیگریشن ہے، نہ کہ غلط معلومات۔ یہ بات ملکوں، سیاسی جماعتوں اور خبروں کے نیٹ ورکس پر بھی اتنی ہی لاگو ہوتی ہے۔
جتنی کہ زیبرا پر۔ اہم بات یہ ہے کہ ڈی این اے کی نقل تیار کرنے میں ہونے والی غلطیاں ہمیشہ فٹنس کو کم نہیں کرتیں، کبھی کبھار وہ فٹنس کو بڑھا دیتی ہیں۔ ایسی میوٹیشنز کے بغیر ارتقاء کا کوئی عمل نہ ہوتا۔ تمام جاندار جینیاتی غلطیوں کی بدولت موجود ہیں۔ ارتقاء کے عجائبات اس لیے ممکن ہیں کیونکہ ڈی این اے پہلے سے موجود کسی حقیقت کی نمائندگی نہیں کرتا، یہ نئی حقیقتیں تخلیق کرتا ہے۔ آئیے اس کے اثرات کو سمجھنے کے لیے تھوڑی دیر رکیں۔ معلومات وہ چیز ہے جو مختلف نکات کو ایک نیٹ ورک میں جوڑ کر نئی حقیقتیں تخلیق کرتی ہے۔ اس میں اب بھی نمائندگی کے طور پر معلومات کا نقطہ نظر شامل ہے۔ کبھی کبھی ایک حقیقت کی سچی نمائندگی انسانوں کو جوڑ سکتی ہے، جیسا کہ جولائی 1969 میں جب 600 ملین افراد اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر چپک کر نیل آرمسٹرانگ اور بز آلڈرن کو چاند پر چلتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ سکرینز پر موجود تصاویر 3084 کلومیٹر دور ہونے والے واقعات کی درست نمائندگی کر رہی تھیں، اور انہیں دیکھ کر حیرت، فخر اور انسانی بھائی چارے کے جذبات پیدا ہوئے جنہوں نے لوگوں کو آپس میں جوڑنے کی مدد کی۔ تاہم اس طرح کے برادرانہ جذبات دوسرے طریقوں سے بھی پیدا کیے جا سکتے ہیں۔ تعلق یعنی کنیکشنز پر زور دینے سے معلومات کی ان دیگر اقسام کے لیے کافی گنجائش بچ جاتی ہے جو حقیقت کی بہتر نمائندگی نہیں کرتیں۔ کبھی کبھی حقیقت کی غلط نمائندگی بھی سماجی رابطے کا ذریعہ بن سکتی ہے، جیسے کہ جب کسی سازشی نظریے کنسپریسی تھیوری کے لاکھوں پیروکار یوٹیوب پر ایک ایسی ویڈیو دیکھتے ہیں جس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہو کہ چاند پر اترنے کا واقعہ کبھی ہوا ہی نہیں تھا۔ یہ تصاویر حقیقت کی ایک غلط نمائندگی پیش کرتی ہے، لیکن وہ اس کے باوجود مقتدر اداروں کے خلاف غصے یا اپنی دانائی پر فخر کے جذبات پیدا کر سکتی ہیں جو ایک نئے متحد گروہ کو تشکیل دینے میں مدد دیتے ہیں۔ کبھی کبھی نیٹ ورک حقیقت کی نمائندگی کی کسی بھی کوشش، خواہ درست ہو یا غلط، اس کے بغیر بھی جڑے ہو سکتے ہیں، جیسے کہ جب جینیاتی معلومات کھربوں خلیوں کو جوڑتی ہیں، یا جب موسیقی کا ایک پورا سر ٹکڑا ہزاروں انسانوں کو متحد کر دیتا ہے۔ آخری مثال کے طور پر مارک زکربرگ کے میٹاورس کے تصور پر غور کریں۔ میٹاورس ایک مجازی کائنات ہے جو مکمل طور پر معلومات سے بنی ہے۔ جارج لوئس بورجیس کی خیالی سلطنت کے بنائے ہوئے ایک بمقابلہ ایک نقشے کے برعکس، میٹاورس ہماری دنیا کی نمائندگی کرنے کی کوشش نہیں ہے، بلکہ ہماری دنیا کو بڑھانے یا اس کی جگہ لینے کی ایک کوشش ہے۔ یہ ہمیں تاج محل یا سالٹ لیک سٹی کی ڈیجیٹل نقل پیش نہیں کرتا، بلکہ یہ لوگوں کو نئے مجازی معاشرے بنانے کی دعوت دیتا ہے جن کے مناظر اور قوانین انوکھے ہوں گے۔ 2024 تک میٹاورس ایک مبالغہ آمیز خواب معلوم ہوتا ہے، لیکن چند دہائیوں کے اندر اربوں لوگ اپنی زندگی کا بڑا حصہ گزارنے کے لیے ایک بہتر مجازی حقیقت یعنی آگمنٹڈ ورچوئل ریالٹی میں ہجرت کر سکتے ہیں، اور وہاں اپنی زیادہ تر سماجی اور پیشہ ورانہ سرگرمیاں انجام دے سکتے ہیں۔ لوگ ایٹموں کے بجائے بٹس سے بنے ماحول میں تعلقات استوار کر سکتے ہیں، تحریکوں میں شامل ہو سکتے ہیں، ملازمتیں کر سکتے ہیں اور جذباتی اتار چڑھاؤ کا تجربہ کر سکتے ہیں۔ شاید صرف کچھ دور دراز صحراؤں میں پرانی حقیقت کے پھٹے ہوئے ٹکڑے اب بھی مل سکیں جو کبھی کبھار کسی جانور یا فقیر کو پناہ دیتے ہوں۔ انسانی تاریخ میں معلومات کو ایک سماجی رابطے یعنی سوشل نیکسس کے طور پر دیکھنا ہمیں انسانی تاریخ کے ان بہت سے پہلوؤں کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے جو معلومات کو محض نمائندگی سمجھنے والے سادہ لوح نظریے کو الجھن میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ نہ صرف علم نجوم کی تاریخی کامیابی کی وضاحت کرتا ہے بلکہ بائبل جیسی بہت زیادہ اہم چیزوں کی بھی۔ اگرچہ کچھ لوگ علم نجوم کو انسانی تاریخ میں ایک معمولی ضمنی کھیل سمجھ کر مسترد کر سکتے ہیں، لیکن کوئی بھی اس مرکزی کردار کا انکار نہیں کر سکتا جو بائبل نے ادا کیا ہے۔ اگر معلومات کا بنیادی کام حقیقت کی درست نمائندگی کرنا ہوتا تو یہ سمجھنا مشکل ہوتا کہ بائبل تاریخ کی سب سے زیادہ با اثر تحریروں میں سے ایک کیسے بن گئی۔ بائبل انسانی معاملات اور قدرتی عمل دونوں کی تفصیل میں کئی سنگین غلطیاں کرتی ہے۔ کتاب پیدائش یعنی جینیسس دعویٰ کرتی ہے کہ
تمام انسانی گروہ بشمول مثال کے طور پر صحرائے کالہاری کے سین لوگ اور آسٹریلیا کے قدیم باشندے اوبریجینز ایک ہی خاندان کی نسل سے ہیں جو تقریباً 4000 سال پہلے مشرق وسطیٰ میں رہتا تھا۔ کتاب پیدائش کے مطابق طوفان نوح کے بعد حضرت نوح کی تمام اولاد میسوپوٹیمیا یعنی عراق میں اکٹھی رہتی تھی، لیکن برج بابل یعنی ٹاور آف بیبل کی تباہی کے بعد وہ زمین کے چاروں کونوں میں پھیل گئے اور تمام زندہ انسانوں کے آباء و اجداد بنے۔ حقیقت میں سین لوگوں کے آباء و اجداد لاکھوں سالوں سے افریقہ میں مقیم تھے اور انہوں نے کبھی وہ براعظم نہیں چھوڑا، اور آسٹریلیا کے قدیم باشندوں کے آباء و اجداد نے 50,000 سال سے بھی پہلے آسٹریلیا میں سکونت اختیار کی تھی۔ جینیاتی اور آثار قدیمہ کے شواہد اس خیال کو مسترد کرتے ہیں کہ جنوبی افریقہ اور آسٹریلیا کی پوری قدیم آبادی تقریباً 4000 سال پہلے کسی سیلاب سے تباہ ہو گئی تھی، اور ان علاقوں کو بعد میں مشرق وسطیٰ کے مہاجرین نے دوبارہ آباد کیا تھا۔ اس سے بھی زیادہ سنگین غلط بیانی متعدی بیماری کے بارے میں ہماری سمجھ بوجھ سے متعلق ہے۔ بائبل عام طور پر وبائی امراض کو انسانی گناہوں کی الوہی سزا کے طور پر پیش کرتی ہے اور دعویٰ کرتی ہے کہ انہیں دعاؤں اور مذہبی رسومات کے ذریعے روکا یا ٹالا جا سکتا ہے۔ تاہم وبائی امراض یقیناً جراثیم یعنی پیتھوجنز کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور انہیں صفائی کے اصولوں پر عمل کر کے اور ادویات اور ویکسین کے استعمال سے روکا جا سکتا ہے۔ آج کل یہ بات پوپ جیسے مذہبی پیشواؤں نے بھی بڑے پیمانے پر تسلیم کر لی ہے، جنہوں نے کووڈ-19 کی وبا کے دوران لوگوں کو مشورہ دیا کہ وہ ایک ساتھ جمع ہو کر دعا کرنے کے بجائے خود کو دوسروں سے الگ یعنی سیلف آئسولیٹ رکھیں۔ پھر بھی جہاں بائبل نے انسانی ابتدا، ہجرت اور وبائی امراض کی حقیقت کو پیش کرنے میں ناقص کام کیا ہے، وہیں یہ عربوں لوگوں کو جوڑنے اور یہودی اور مسیحی مذاہب کی تخلیق میں بہت مؤثر ثابت ہوئی ہے۔ جس طرح ڈی این اے کیمیائی عمل شروع کرتا ہے جو اربوں خلیوں کو نامیاتی نیٹ ورکس میں جوڑ دیتے ہیں، بائبل نے وہ سماجی عمل شروع کیے جنہوں نے عربوں لوگوں کو مذہبی نیٹ ورکس میں منسلک کر دیا، اور جس طرح خلیوں کا ایک نیٹ ورک وہ کام کر سکتا ہے جو اکیلے خلیے نہیں کر سکتے، اسی طرح ایک مذہبی نیٹ ورک وہ کام کر سکتا ہے جو انفرادی انسان نہیں کر سکتے، جیسے کہ عبادت گاہیں بنانا، قانونی نظام برقرار رکھنا، تہوار منانا اور مقدس جنگیں لڑنا۔ خلاصہ یہ ہے کہ معلومات کبھی حقیقت کی نمائندگی کرتی ہے اور کبھی نہیں کرتی، لیکن یہ ہمیشہ جوڑتی ہے۔ یہ اس کی بنیادی خصوصیت ہے۔ لہٰذا تاریخ میں معلومات کے کردار کا جائزہ لیتے وقت اگرچہ کبھی کبھی یہ پوچھنا معنی خیز ہوتا ہے کہ یہ حقیقت کی کتنی اچھی نمائندگی کرتی ہے، کیا یہ سچ ہے یا جھوٹ، لیکن اکثر زیادہ اہم سوالات یہ ہوتے ہیں کہ یہ لوگوں کو کتنی اچھی طرح جوڑتی ہے، یہ کون سا نیا نیٹ ورک تخلیق کرتی ہے۔ اس بات پر زور دینا ضروری ہے کہ معلومات کو محض نمائندگی سمجھنے والے سادہ لوح نظریے کو مسترد کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سچائی کے تصور کو مسترد کر دیں، اور نہ ہی یہ ہمیں معلومات کو ہتھیار سمجھنے والے پاپولسٹ نظریے کو اپنانے پر مجبور کرتا ہے۔ اگرچہ معلومات ہمیشہ جوڑتی ہیں، لیکن معلومات کی کچھ اقسام سائنسی کتابوں سے لے کر سیاسی تقریروں تک حقیقت کے مخصوص پہلوؤں کی درست نمائندگی کر کے لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کر سکتی ہے، لیکن اس کے لیے ایک خاص کوشش کی ضرورت ہوتی ہے جو زیادہ تر معلومات نہیں کرتی۔ یہی وجہ ہے کہ سادہ لوح نظریہ یہ ماننے میں غلط ہے کہ زیادہ طاقتور انفارمیشن ٹیکنالوجی بنانے کے نتیجے میں لازمی طور پر دنیا کی زیادہ سچی سمجھ بوجھ حاصل ہوگی۔ اگر سچائی کے حق میں توازن پیدا کرنے کے لیے اضافی اقدامات نہیں کیے جاتے تو معلومات کی مقدار اور رفتار میں اضافہ سچائی پر مبنی نایاب اور مہنگے احوال کو معلومات کی زیادہ عام اور سستی اقسام کے سیلاب میں غرق کر اگر سچائی کے حق میں توازن پیدا کرنے کے لیے اضافی اقدامات نہیں کیے جاتے تو معلومات کی مقدار اور رفتار میں اضافہ سچائی پر مبنی نایاب اور مہنگے احوال کو معلومات کی زیادہ عام اور سستی اقسام کے سیلاب میں غرق کر سکتا ہے۔ جب ہم پتھر کے دور سے سلیکان کے دور تک معلومات کی تاریخ دیکھتے ہیں تو ہمیں
رابطے یعنی کنیکٹیوٹی میں مسلسل اضافہ نظر آتا ہے، لیکن سچائی یا دانائی میں اس کے ساتھ ساتھ ویسا اضافہ نظر نہیں آتا۔ اس کے برعکس جو سادہ لو نظریہ مانتا ہے، ہومو سیپینس نے دنیا کو اس لیے فتح نہیں کیا کہ ہم معلومات کو حقیقت کے درست نقشے میں بدلنے میں ماہر ہیں، بلکہ ہماری کامیابی کا راز یہ ہے کہ ہم معلومات کو بہت سے افراد کو جوڑنے کے لیے استعمال کرنے میں ماہر ہیں۔ بدقسمتی سے یہ صلاحیت اکثر جھوٹ، غلطیوں اور تصورات پر یقین رکھنے کے ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نازی جرمنی اور سوویت یونین جیسے تکنیکی طور پر ترقی یافتہ معاشرے بھی وہمی خیالات، ڈیلیوژنل آئیڈیاز رکھنے کے عادی رہے ہیں، بغیر اس کے کہ ان کے وہموں نے لازمی طور پر انہیں کمزور کیا ہو۔ در حقیقت نازی اور اسٹالین کے نظریات کے عوامی وہموں نے، جیسے کہ نسل اور طبقے کے بارے میں خیالات، حقیقت میں ان کی مدد کی کہ وہ کروڑوں لوگوں کو ایک ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے پر مجبور کر سکیں۔ چیپٹر 2 سے 5 میں ہم معلوماتی نیٹ ورکس کی تاریخ پر گہری نظر ڈالیں گے۔ ہم بحث کریں گے کہ کس طرح دسیوں ہزاروں سالوں کے دوران انسانوں نے مختلف انفارمیشن ٹیکنالوجیز ایجاد کیں، جنہوں نے رابطے اور تعاون کو بہت بہتر بنایا، بغیر اس کے کہ لازمی طور پر دنیا کی زیادہ سچی نمائندگی حاصل ہو۔ یہ انفارمیشن ٹیکنالوجیز جو صدیوں اور ہزاروں سال پہلے ایجاد ہوئیں، انٹرنیٹ اور AI کے دور میں بھی اب بھی ہماری دنیا کو تشکیل دے رہی ہیں۔ پہلی انفارمیشن ٹیکنالوجی جس کا ہم جائزہ لیں گے، جو انسانوں کی تیار کردہ پہلی انفارمیشن ٹیکنالوجی بھی ہے، وہ ہے سٹوری یعنی کہانی۔